ریاض گھمن صاحب کا ایک ویڈیو کلپ یوٹیوب پر لگا ہے اس عنوان سے کہ غیر مقلدین کیسے دھوکہ دیتے ہیں. دھوکے کا الزام ہے اس میں. دوستوں نے بھیجا, میں نے اس کو دیکھا کہ یار کیا دھوکہ دیتے ہیں, چلے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ 4-5 منٹ کا ایک کلپ ہے. اس میں جو کچھ مولانا صاحب نے سنایا گھمن صاحب نے, تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب کو ایک فون آیا ایک دیوبندی کا جن کے ساتھ 4 اہل حدیث ٹیچرز کھڑے تھے. اچھا, مسئلہ رفع الیدین پر بات کرنا چاہتے تھے. وہ آگے گھمن صاحب کی زبانی سن لیجئے کہ بقول ان کے اہل حدیث نے ان سے سوال کیا کیا تھا. شیخ صاحب ہمارا ایک سوال ہے. میں نے کہا جی فرمائیں. جی فرمائیں. مجھے کہتے ہیں ایک حدیث آپ ایسی ثابت کر سکتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو, ہم رفع الیدین چھوڑ دیں گے اور انفی ہو جائیں گے. اب بقول ان کے اہل حدیث کا سوال یہ تھا کہ جی آپ ایک ایسی حدیث پیش کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع کیا ہو. تو گھمن صاحب نے اس سوال کا جواب کیا دیا, یا آپ انہی کی زبانی سن لیجئے. میں نے کہا آپ ایک حدیث ایسی ثابت کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو, میں رفع الیدین شروع کر کے اہل حدیث ہو جاؤں گا. لو میں نے کیا سوال کیا ہے. میں نے کہا میں نے کیا سوال کیا ہے. وہ جی میرے سوال کا جواب. میں نے کہا میرے سوال کا جواب. اب بات سمجھ آ رہی ہے. اب دیکھنا غیر مقلد کسے کہتے ہیں جو فوراً پھسل جائے. غیر مقلد مماتی وہ ہوتا ہے جو فوراً پھسل جائے, فوراً سلپ ہو جائے اور فوراً یو ٹرن لے. میں نے جب اسے کہا آپ کوئی ایک حدیث پیش کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو, فوراً سلپ ہوا. مجھے کہتا ہے اللہ دے نبی نے رفع الیدین کرنے کا حکم نہیں دیتا لیکن رفع الیدین کیتا تے ہے نا. سمجھ آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم نہیں دیا, رفع الیدین کیا تو ہے نا. میں نے کہا حضور نے منع نہیں کیا لیکن حضور نے چھوڑا تو ہے نا. اب گھمن صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ جی میں نے کہا آپ ایسی حدیث پیش کر سکتے ہیں جس میں رفع الیدین کرنے کا حکم ہو, میں رفع الیدین شروع کر کے اہل حدیث ہو جاؤں گا. تو پھر آگے سے گھمن صاحب نے یہ سنایا کہ جی غیر مقلد کسے کہتے ہیں جو فوراً پھسل جائے, فوراً سلپ ہو جائے, فوراً یو ٹرن لے. میں نے کہا حضور نے منع نہیں کیا لیکن حضور نے چھوڑا تو ہے. یہ گھمن صاحب خود کہہ رہے ہیں, آپ سن بھی چکے ہیں. یہ الفاظ دوبارہ بھی سن لیجئے ان کی زبان سے کہ حضور نے منع نہیں کیا لیکن حضور نے چھوڑا تو ہے. میں نے کہا حضور نے منع نہیں کیا لیکن حضور نے چھوڑا تو ہے نا. یہاں گھمن صاحب یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع نہیں کیا. اہل حدیث جس رفع الیدین کے بارے میں سوال کرتے ہیں وہ رفع الیدین کون سا ہے؟ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد کا. چونکہ شروع کا رفع الیدین تو وہ بھی کرتے ہیں, شروع کا رفع الیدین تو وہ بھی کرتے ہیں. پہلے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد کے رفع الیدین کے بارے میں تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں گھمن صاحب. میں نے کہا حضور نے منع نہیں کیا لیکن حضور نے چھوڑا تو ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع نہیں کیا, گھمن صاحب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں, لیکن الزام یہ لگا رہے ہیں کہ بھئی اہل حدیث غیر مقلد کسے کہتے ہیں جو فوراً یو ٹرن لے لے, فوراً سلپ ہو جائے, فوراً پھسل جائے. حالانکہ خود گھمن صاحب دوسرے مقام پر یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ایسے ہی کسی مناظرے کی کاروائی سنا رہے ہیں اپنی دوسری جگہ پر, تو اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ ان کا یہ کلپ سنیے. اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارا مناظرہ تھا اور ایسے تھا اور ایسے تھا. تو پھر آخر میں آ کر کہتے ہیں کہ جی ہمارے مناظر نے کہا صحیح مسلم اللہ کے نبی نے منع کیا ہے رفع الیدین سے. صحیح مسلم اللہ کے نبی نے منع کیا ہے رفع الیدین سے. اب اس میں گھمن صاحب نے جو شروع سے واقعہ سنایا ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مناظر سے کہا کہ تم نے یہ کرنا ہے. تو اب یہ گھمن صاحب اس بات کی کو خود اپنی زبان سے بھی بیان کر رہے ہیں کہ جی صحیح مسلم اللہ کے نبی نے منع کیا رفع الیدین سے. سن لیں آپ, دیکھیں. جو ہمارا مناظر تھا نا 5 منٹ, میں نے کہا 20 کی کتابیں لائن پہ لگا دو, ایسے کتابیں سیدھی کر دو. اب کتابیں سیدھی کر دو, اب آپ نے دلائل شروع کرنے, اور دلائل پر تو نے دلیل نہیں پڑھنی, راوی کا نام نہیں لینا, عربی عبارت نہیں پڑھنی, بس صرف تم نے کتاب اٹھانی ہے اور حوالہ دے کر کتاب رکھ دینی. ٹھیک ہے. اب وہ تو 5 منٹ جیسے کیسے تھا بیچارہ گزار گیا نا. جب ہمارے مناظر کی باری ہوئی نا, صحیح مسلم اللہ کے نبی نے منع کیا رفع الیدین سے. چلو اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ صحیح مسلم نبی نے منع کیا رفع الیدین سے, اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ جی منع تو نہیں کیا, حضور نے
منع نہیں کیا. نہیں, اہل حدیث کے سامنے ہی ایک بار کہہ رہے ہیں کہ منع کیا, ایک بار کہہ رہے ہیں کہ منع نہیں کیا. اب دھوکہ کون دیتا ہے آپ فیصلہ کر لیں. اہل حدیث پر یہ الزام ہے کہ اہل حدیث دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ در حقیقت یہ خود دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سمجھا.